آل نبی خواجہ اولاد علی خواجہ حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ ہاتھوں میں تمہارے وہ منشائے ولی خواجہ حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، ماہ رجب المرجب ہم میں موجود گئے۔ ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو بر صغیر پاک و ہند میں خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس اس تاریخ کو بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں اور دنیا میں جہاں جہاں آپ کے محبین معتقدین موجود ہیں، عقیدت مند موجود ہیں، وہاں بڑے اہتمام و انصرام کے ساتھ آپ کا عرس مناتے ہیں۔ ناظرین، جاننا چاہیے کہ عرس کیا چیز ہے۔ عرس کا لغوی معنی ہے شادی، اور دولہا دلہن کو بھی عربی زبان میں عروس کہا جاتا ہے۔ عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے نیک بندے نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن کو منانا یہ عرس کہلاتا ہے۔ یعنی وفات کے دن کو عرس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ کہاں سے ماخوذ ہے؟ اس سلسلے میں مشکات المصابیح میں ترمذی شریف کے حوالے سے باب اثبات القبر میں فصل ثانی میں ایک حدیث آئی ہے، جس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر گئے، وہ اس کے پاس موجود ہوتے گئے، اور وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا جلوہ مبارکہ دکھا کر پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو دنیا میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو چونکہ وہ بندہ مومن تھا اور اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا تھا، تو وہ فوراً کہتا ہے ہوا عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول گئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول گئے۔ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، ہم تو جانتے تھے کہ تو یہی جواب دینے والا تھا۔ پھر وہ فرشتے اس سے کہتے گئے، تو کامیاب ہو گیا، اور اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، گویا کہ جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں، نم کا نومت العروس، سو جا اس دلہن کی طرح کہ جس کو لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، وہی بیدار کرتا ہے، وہی جگاتا ہے جو اس کا پیارا ہے، جو اس سے محبت رکھنے والا ہے، یعنی آرام کے ساتھ استراحت کے ساتھ سو جا۔ تو چونکہ حدیث میں نم کا نومت العروس آیا، لفظ عروس سے ہی عرس ماخوذ ہے۔ عروس زوجین کو بھی کہا جاتا ہے، اور بزرگان دین کے وفات کے وصال ظاہری کے دن کو عرس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عرس کے منانے کا معنی کیا ہے؟ شرعی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ اس دن جس دن اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے کا وصال ہوا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کی جائے، ان کی قبر پر جایا جائے، قبر پر حاضری دی جائے۔ ویسے سال میں کسی وقت جانا بھی منع نہیں ہے، لیکن بالخصوص اہتمام کے ساتھ اگر سال میں ان کی قبر پر ان کی وفات ظاہری کے دن حاضری دی جائے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، تلاوت قرآن کی جائے، واعظ و نصیحت کی باتیں کی جائیں، ذکر الہی کا اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ طعام وغیرہ کا اگر اہتمام کر کے مساکین کو، غربا کو یا دیگر مسلمانوں کو پیش کیا جائے، اور ان کے وسیلے سے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، تو یہ تمام صورتیں بالکل جائز ہیں۔ اس سلسلے میں جو حدیث مصنف عبد الرزاق کی ہے، حدیث نمبر 6716 گئے، جس کے راوی محمد بن ابراہیم تیمی گئے، انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشہداء عند رأس الحول، آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے اینڈ پر یا اختتام پر شہداء احد کے مزارات پر تشریف لاتے تھے۔ فیقول، پھر فرماتے تھے، السلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو بدلے اس کے جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں، قالا، انہوں نے فرمایا، وکان ابو بکر وعمر وعثمان یفعلون ذلک،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی وہ بھی مزار شہداء پر تشریف لے جاتے تھے اور ان پر سلامتی کی دعا کرتے تھے اور ان کے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ سال کے اینڈ پر یا جس دن ان کا وصال ظاہری ہوا اس دن ان کے روضے پر جایا جائے، ان کی قبر پر، ان کے مزار پر جایا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ اگر عرس میں ناجائز امور داخل ہو جائیں تو ان سے بہرحال روکا جائے گا۔ مثال کے طور پر گانے باجے تاشے یہ داخل ہو جائیں، ان سے روکا جائے گا۔ ناجائز رقص و سرور سے روکا جائے گا، اسی طرح ناجائز میلوں سے روکا جائے گا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان ناجائز امور کے عرس میں داخل ہو جانے سے عرس کی نفی نہیں کی جائے گی، عرس سے منع نہیں کیا جائے گا، مزارات اولیاء پر حاضری سے نہیں روکا جائے گا، وہاں نیک کاموں کے ارتکاب سے منع نہیں کیا جائے گا، وہاں غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا، واعظ و نصیحت سے منع نہیں کیا جائے گا، پورے عرس کو بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان ناجائز کاموں کی نشاندہی کی جائے گی اور ان ناجائز کاموں کو منع کیا جائے گا اور اس سے روکا جائے گا۔ اس طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صاحب عرس کا جب عرس منایا جا رہا ہوتا ہے تو جہاں واعظ و نصیحت کا اہتمام و انصرام ہو وہاں ان کی تعلیمات کو اخذ کیا جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی لوگوں کو رغبت دی جائے اور جو بیان کرے وہ بھی خود تعلیمات اولیاء پر عمل کرنے والا بنے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس چونکہ اس مہینے میں منایا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان کے راستے سے سفر کرتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے ہیں اور اس وقت ہندو راجہ پرتھوی راج کی وہاں پر راجدھانی تھی اور حکومت تھی، اس کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقصد لے کر آئے تھے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کو صرف فرمایا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ اس علاقے میں دین متین کا کام کریں، دین کا پیغام عام کریں، لہذا آپ نے وہاں دین کا پیغام عام کیا اور آپ کی دعوت پر لاکھوں غیر مسلم اسلام قبول کرتے گئے۔ یہ آپ کی دعوت، یہ آپ کا طریقہ، یہ آپ کی تعلیم تھی جو قرآن و سنت سے ماخوذ تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کے اقوال میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی خدا ایک ہے اور ہر انسان کم از کم اپنی مصیبت کے وقت جو شدید مصیبت ہو سب سے مایوس ہو کر اسی خدا کو پکارتا ہے۔ تو جس خدا کو تم مصیبت میں پکارتے ہو غیر مصیبت میں بھی وہی تمہارا خدا ہے، اسی کو یاد کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے احکامات کی فرما برداری کرو۔ اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ ہر پیدا ہونے والے شخص کو مرنا ہے، دھن دولت جائیداد اور دنیا کی کوئی نعمت اس کے کام نہیں آئے گی، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے اہتمام و انصرام کرے۔ نہ ہی دنیا کا دھن دولت اس کی موت کو اس سے روک سکے گا اور نہ ہی اس کی روح کے ساتھ جا سکے گا، لہذا جو چیز نہ موت کو روک سکتی ہے نہ روح کے ساتھ جا سکتی ہے وہ اس قابل کہاں کہ اس پر اعتماد کر لیا جائے، لہذا آخرت کے امور کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بڑا کام یہ امن کا قیام ہے، محبت سے رہنا گئے، کمزوروں کو سہارا دینا گئے، دکھی لوگوں کو سکھ پہنچانا گئے، غریبوں کی خبرگیری کرنا ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہم تک پہنچی گئے، لہذا ہمیں تعلیمات اسلامی کی طرف متوجہ ہو کر بزرگان دین کے طریق پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔